کسی کو مثال کے طور پر یا رسول اللہ کہے، اے اللہ کے رسول یا. اب ہمارے بعض احباب میں غلط فہمی ہے کہ یا کا لفظ صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کو یا نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہوں، قریب ہوں یا کچھ اور ہو، یا نہیں کہنا چاہیے. تو ہم سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا. قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے. اللہ رب العزت نے نبی کو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول. قرآن کریم میں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہا ہے. پھر شرک کیا ہوا ہے؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. تو کوئی ہے تو بتائیے. نہیں. پھر اب سوال ہوا کہ نہیں، اگر قریب ہیں تو کہہ سکتے ہیں، دور ہے تو نہیں کہہ سکتے. اگر کسی قریبی انسان کو یا کہہ لے تو شرک نہیں ہے، دور والے کو اگر یا کہیں تو وہ شرک ہے. عائش، آپ پھر انتہائی درجے کی ذلت اور کم علمی کا شکار ہیں. شرک شرک ہوتا ہے، چاہے قریب کا معاملہ ہو تو بھی شرک ہے، دور کا معاملہ ہو تو بھی شرک ہے. یہ تعریف تم نے کہاں سے لائی کہ قریب کے انسان کو کہنا شرک نہیں ہے، دور کے انسان کو کہنا شرک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في مقام آخر ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل في عظمة حبيبه إجلالا وإكراما لشأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین محترم و سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل ایمان و اسلام میں پیدا فرمایا. اس کا کرم بالائے کرم کے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں میں ہمارا شمار فرمایا. ایک بندہ مومن کے لیے اس کے دولت ایمان سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی دولت نہیں. مسلمان کو ہر حال میں ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا. ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر، ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں، تمام رسولوں، قیامت کے قائم ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، ان تفصیلی باتوں کو زبان سے اقرار کرنے اور دل سے اس کے معنی کی تصدیق کرنے والے کو مومن، مسلمان کہا جاتا ہے. کوئی بندہ جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کون سے امور ہے جس کی وجہ سے وہ کافر یا مشرک ہو جاتا ہے. کسی کو آسانی کے ساتھ کافر کہہ دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، کسی کو مشرک کہہ دینا اتنا آسان نہیں ہے. تو آج کے اس جمعہ میں ہم شرک کے متعلق گفتگو کریں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کے اقسام کیا ہیں، کن کاموں کی کرنے کی وجہ سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور ایک مقام پر اللہ کا ارشاد ہے: ان الشرک لظلم عظیم، شرک بے شک بہت بڑا ظلم ہے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے
وہ انتہائی درجے کی گمراہی میں جا کر پڑا ہے۔ آج سے تقریباً 500 ساڑھے 500 سال پہلے کے فقیہ مفسر حضرت علامہ محمد ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فتاوی شامیہ کو ترتیب دیا ہے، انہوں نے تفسیرات احمدیہ کے ضمن میں اس آیت کریمہ کے متعلق یوں فرمایا کہ ایک بزرگ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گناہ گار شخص ہوں، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن میں اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نہ عبادت میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، یعنی میں نے شرک نہیں کیا ہے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شرک ایسا ظلم عظیم ہے، شرک ایسا گناہ عظیم ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ معاف کرنا اس پر ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک کو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس کی موت شرک پر ہوئی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جس کی موت کفر پر ہوئی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم سے نکلنے کی اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں انتہائی درجے کا گناہ گار تھا، کوئی گناہ ایسا نہ تھا جس سے اس نے نہ کیا ہو، تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہر تمام گناہوں کو کر چکا ہے، اس حالت میں اس کی موت ہوئی لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ خدا کی ذات کا انکار کیا، نہ کفر کے افعال اس نے انجام دیے، نہ شرک کے افعال اس نے انجام دیے، تو اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے، غفار و ستار ہے کہ اس بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے، اسے معاف کر کے جنت میں داخل فرمائے۔ اگر اللہ رب العزت کا فضل ہو، اگر اللہ رب العزت عدل سے کام لے تو اس کے گناہوں کے عوض میں اسے پہلے جہنم میں داخل کرے، جب وہ اپنے گناہوں کی سزا سے فارغ ہو جائے تو پھر اسے جنت میں داخل فرمائے۔ تو گناہ گار گناہوں کی سزا پانے کے بعد جہنم سے جنت میں جا سکتا ہے، لیکن کافر اور مشرک کے لیے کوئی معافی ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اب ہمارے بعض احباب بہت سارے مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یا رسول اللہ کہے تو اس یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی یا نبی اللہ کہے تو کہا جاتا ہے کہ یا نبی کہنا شرک ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی اولیاء کرام کی مزارات پہ جاتے ہیں تو انہیں الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ خبر پرست ہیں، یہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ دوستو، کسی کو مشرک کہہ دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی کو کافر کہا ہے، کسی کو مشرک کہا ہے اور اس شخص کے اندر شرک اور کفر کی کوئی بات نہ پائی جاتی ہو تو کافر اور مشرک کہنے والا شخص خود بخود کافر ہو جائے گا، وہ کفر لوٹ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کو کافر یا مشرک کہنا آسان نہیں ہے۔ اب آئیے ہم شرک کے متعلق آج گفتگو کریں۔ بہت سارے ہمارے احباب اس سلسلے میں مغالطے کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی صحیح توضیح اور تشریح نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کریم کے مفاہیم، اس کے مطالب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک آیت کو لے کر دوسرے آیت کا انکار کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔
قرآن کریم ہی نے اعلان کیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت پا لیتے ہیں۔ تو کیا قرآن پڑھ کر بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، ہدی للناس فرمایا اللہ رب العزت نے، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم آیا ہے، تو قرآن پڑھ کر گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو مفسرین اکرام بزرگان دین نے فرمایا ہے قرآن کی آیتوں کے غلط مفاہیم کو لینے کی وجہ سے، قرآن کی آیتوں کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ گمراہوں کا سب سے پہلا ٹولہ، سب سے پہلا فتنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نمودار ہوا، جنہیں تاریخ اسلام میں خوارج کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی الگ جماعت بنا لی، حالانکہ وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو پکا موحد کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پکے ماننے والے ہیں، اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کو وہ کافر اور مشرک کہتے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مشرک اور کافر کہا کہ علی نے شرک کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن، محدث قرآن ہیں۔ انہوں نے ان سے بات چیت کی کہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم نے امیر المؤمنین کو مشرک کہہ دیا ہے؟ تمہارا کیا رویہ ہے کہ تم اللہ کے حبیب کے صحابہ کرام کو مشرک کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ علی نے حکم مقرر کیا ہے، یعنی دو گروہوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی شخص کو حکم، فیصلہ کرنے والا مقرر کیا ہے، اور فیصلہ کرنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سزاوار ہے۔ صرف اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مسکرا کر کہا کہ تم نے اس آیت کریمہ کے مفہوم کو غلط سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے آیت بھی پڑھی ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ کرے تو مشرک اور کافر ہے، اور اس عقیدے کو رکھے تو مشرک اور کافر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اچھا، میں اگر قرآن سے ثابت کر دوں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں جب اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، آپس میں معاملہ طلاق تک پہنچ جائے، تو عورت کی طرف سے ایک حکم کو، فیصلہ کرنے والے کو بھیجا جائے، اور مرد کی جانب سے ایک حکم فیصلہ کرنے والوں کو بھیجا جائے۔ یہ دونوں ان دونوں کو بٹھا کر فیصلہ کریں، ان دونوں کی جدائی کو روک کر ان دونوں کے درمیان میں صلح کی کارروائی کو انجام دے۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ زوجین کے درمیان میں جب اختلاف ہو جائے تو عورت کی جانب کا ایک شخص آئے اور مرد کی جانب سے ایک شخص ہو، اور وہ آپس میں ان کے درمیان میں فیصلہ کرے۔ اب بتاؤ، تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرے گا تو مشرک ہوگا، حقیقت میں تم نے قرآن کے مفاہیم کو غلط سمجھ کر تم گمراہ ہو گئے۔ اب بتاؤ، کیا تم اپنے ایمان پر لوٹ کر آتے ہو؟ اس میں سے چند لوگ اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گئے، اور بہت سارے لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اس گروہ کو گروہ خوارج کہا جاتا ہے۔ اسلام، اہل اسلام کا انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے دے دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم کر رہے تھے، کیونکہ یہ تفصیل ضروری ہے۔ جب یہ تفصیل ہم سنیں گے تو پھر مشرک کہنے کے لوگوں کے پاس جرأت کیوں آئی، اس کی وجہ کیا بنی، اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ معلوم ہوگی۔ اسی لیے جو تاریخ کے مستند حوالے ہیں اور احادیث مبارکہ میں جو واقعات ہیں، جب ہم ان کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں حقیقت معلوم ہوگی۔ روشنی کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب اندھیرا کیا ہے معلوم نہ ہو۔ دوستی کی حقیقت اس وقت تک معلوم نہیں ہوتی جب دشمنی کیا ہے معلوم نہ ہو۔ تو ہر چیز اپنے ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، جب تک کوئی اپوزٹ چیز نہ ہو اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ سردی کا احساس کیا ہے، گرمی نہ ہو تو سردی کا احساس معلوم نہیں ہوتا۔
روشنی کیا ہے؟ جب تک نابینا شخص نہ ہو تو روشنی کیا ہے معلوم نہیں ہوتا. تو نابینا کو پوچھیے روشنی کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے روشنی کیا ہے. اس نے روشنی دیکھی ہی نہیں ہے، پوری زندگی تاریکی میں گزری ہے. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر مال غنیمت صحابہ کرام میں مجاہدین میں تقسیم کر رہے تھے. ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا وہ بھی آیا، اسے بھی حضور نے عطا فرمایا. وہ آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گیا اور آواز دینے لگا، یا محمد اعدل، اے محمد میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجیے، انصاف کیجیے، آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، مجھے آپ نے کم مال دیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے تھے، جلال میں آ کر تلوار نکالی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت دے اس گستاخ کی گردن کو اڑا دوں کہ آپ سے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ عمر رہنے دو. اس کے بعد آپ نے اس سے فرمایا کہ سن، اگر میں انصاف نہ کروں تو بتا کہ روئے زمین پر کون ہے جو مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی نسل سے چند لوگ قیامت کے قریب تک نکلتے رہیں گے. اس کی نسل سے چند لوگ نکلیں گے، ان کی نمازیں ایسی ہوگی کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گی. ان کی تلاوت قرآن ایسی ہوگی کہ ان کی تلاوت قرآن کو دیکھ کر تم اپنی تلاوت قرآن کو ان کے سامنے کم سمجھو گے. وہ روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، راتوں میں جاگیں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے. کثرت نمازوں کو دیکھ کر تم انہیں اللہ کے نیک بندے تصور کرنے لگو گے، لیکن وہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بدترین مخلوق ہے. اس کی نسل سے وہ پیدا ہوں گے اور اس کے قتل کا معاملہ اللہ رب العزت نے کسی اور کے ہاتھ میں رکھا ہے. الغرض وہاں سے اب وہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے نظریے کے مطابق جو اترتا اسے مسلمان کہتے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کی نظر میں کافر اور مشرک تھے. صحابہ کرام کو بھی انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا، کافر کہنے لگے. اب وہ سلسلہ چلتے چلتے نجد کی سرزمین تک آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک یمن، ملک شام کے چند لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ملک کے لیے برکت کی دعا فرما دیجیے. تو حضور نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمنینا، اے اللہ ہمارے یمن میں اور ہمارے شام میں برکت عطا فرما. چند نجد کے لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. نجد جس کا نام آج ریاض ہے، وہ سعودی عرب کا کیپٹل سٹی ہے، اس وقت اس کا نام نجد تھا. وہاں کے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ وفی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا فرما دیجیے. حضور نے ان کی طرف التفات نہیں کی، پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمنینا. پھر انہوں نے کہا، حضور نے توجہ نہیں کی، 3 مرتبہ یمن اور شام ان کے لیے دعا فرمائی. اس کے بعد اب جلال میں آ کر فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع خلو الشیطان، کہ سنو جو نجد کی سرزمین ہے وہاں پر زلزلے فتنے آئیں گے اور شیطان کا ٹولہ وہاں سے جنم لے گا. آج سعودی عرب کے نجد کو جا کر دیکھیے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، وہاں پر کیا کیا کام ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سرزمین ہند میں رہ کر ان کے اعمال سے بری ہیں. رسول خدا نے 1400 سال پہلے بشارت دیتی تھی کہ نجد کی سرزمین سے فتنوں کا ٹولہ اٹھے گا، شیطان کی اولاد وہاں سے جنم لے گی. اسی سرزمین سے عبد الوہاب نجدی نامی ایک شخص پیدا ہوا. اسلام میں ایسے اس نے رخ نہ ڈالا کہ آج تک جو فتنہ نجدی ہے اس کی وجہ سے اسلام مسلمانوں میں ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا ہو گیا ہے. یہ 1200 ہجری کے قریب اس کی پیدائش ہوئی. 12 صدیوں تک پورے مسلمانوں کا ایک ہی عقیدہ تھا، ایک ہی عمل تھا، دوسرا کوئی عقیدہ نہیں تھا. اب اس نے کتابیں بھی لکھی اور عقیدہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے، قتل کر دینا چاہیے. یا نبی اللہ کہنے والے کو قتل کر دینا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے والے کو ختم کر دینا چاہیے. قبروں پر جا کر زیارت کے لیے جانے والا مشرک ہے، اسے بھی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، خبر پرست ہے. وہ سب سے پہلے فتوے دینا اس نے شروع کیا. اب اس کی کتابیں مختلف زبانوں میں شائع ہوتی رہی، مختلف ممالک میں گردش کرتی رہی. اس کی ہوا ہمارے ملک ہند کو بھی لگی، یہاں پر بھی اس کی کتابوں کے ترجمے الگ ناموں سے ہوئے. اب وہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ قبروں پر جانا، مزارات پر جانا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. تو اب ہم آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں. شرک کے لفظی معنی ہیں پارٹنر بنانے کے. جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں،
ہم دونوں نے پارٹنرشپ میں یہ کاروبار شروع کیا ہے، تو پارٹنر کو شریک کہتے ہیں کہ یہ کاروبار میں میرا پارٹنر ہے، یہ تجارت میں میرا پارٹنر ہے۔ اسی طرح شرک کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے برابر عبادت میں شریک کرنا، ایک۔ دوسرا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں شریک کرنا۔ تیسرا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ہے شرک۔ تو شرک کی 3 قسمیں بن گئی۔ ایک شرک فی الذات ہے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، کہ جس طرح اللہ آسمانوں میں خدا ہے، یہ زمینوں کا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، اس کے پاس بھی قوت ہے کہ یہ اپنی ذات سے خود لوگوں کو پیدا کرتا ہے، یہ شرک فی الذات ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ یہ خدا ہے اور یہ خدا کا بیٹا ہے اگر کوئی کہے تو یہ شرک ہے، جسے عیسائیوں نے کہا۔ قرآن کریم اعلان فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ خدا کی ذات میں شرک ہوا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ خدا کی ذات میں شرک ہوا۔ اور مریم کے متعلق علیہ السلام انہوں نے کہا کہ خدا کی بیوی ہیں، انہوں نے خدا کے ساتھ شریک کر دیا، یہ شرک ہے۔ تو خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا کے برابر مانتے ہوئے اس کی ذات میں شریک کرنا، اسے شرک فی الذات کہتے ہیں۔ دوسرا، خدا کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا، جیسے خدا کو عبادت کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح کسی اور کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ جیسے مشرکین مکہ مکرمہ میں 360 بت بنا کر رکھے تھے، وہ خدا کو بھی مانتے تھے، خدا کے منکر نہیں تھے۔ جو مشرکین مکہ تھے انہیں مشرک اسی لیے کہا جاتا ہے، خدا کو بھی مانتے تھے۔ ان سے جب سوال کیا جاتا من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ سب کہتے تھے کہ خلقہن اللہ، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ 360 خداؤں کو بھی ان کے خدا سمجھتے تھے، ان کی زبان میں، ان کے فہم اور ان کے عقیدے میں، اسی لیے وہ مشرک ٹھہرے۔ اسی طرح آج ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو خدا کو مانتے بھی ہیں اور فلاں مورتیوں کی عبادت پوجا کرتے ہیں خدا سمجھ کر، وہ مشرک ہے۔ بعض وہ ہیں جو خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اچھائیوں کا خدا ایک ہے، برائیوں کا خدا ایک ہے، اچھائی پیدا کرنے والا، اچھی چیزوں کے پیدا کرنے والا خدا ایک ہے، برے چیزوں کا پیدا کرنے والا خدا ایک ہے، اسے کہتے ہیں شرک۔ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا ذات کے طور پر، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت خدا سمجھ کے کرنا، یہ جملہ یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنے والا مشرک۔ اب تیسری بات ہے کسی اور کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں، لیکن اس میں سے خاص جو صفات ہیں جسے صفات ذاتی کہتے ہیں، صفات کمالیہ کہتے ہیں، وہ 10 یا 7 ہیں۔ میں چند گنواتا ہوں مثال کے طور پر۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہے، اصلی ہے، کسی کے عطا کیے ہوئے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہے اور آخر تک رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہر وقت ہر مقام پر ہمیشہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے پہلے یہ تھا، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جب تب وقت بھی نہیں تھا، مکان و مکین میں نہیں تھا، اس وقت سے اللہ کی ذات ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ کی ذات کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی فنا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اللہ کی ذات پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ ایک صفت اللہ کی ہے۔ اور دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کرنا، بولنا۔ جس طرح میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بات کرنا۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت بھی دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں ایک اس کی صفت بصر، دیکھنا ہے، اور ایک اس کی صفت کلام، بات کرنا ہے۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کا بات کرنا ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا ہماری طرح نہیں ہے، یعنی اللہ کے ہماری طرح آنکھ نہیں ہے، ہماری طرح منہ اور زبان نہیں ہے۔ اور اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ سنتا ہے، سننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو سنتا ہے، چاہے قریب کو ہو چاہے دور کے ہو، ہر چیز کو سنتا ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے۔ اور بندے بھی سنتے ہیں، لیکن اس کا سننا ہماری طرح قانون سے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کمالیہ ہے۔ صفات ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس صفات اللہ کی ذات سے نکال دیا جائے تو اس کی ضد آ جائے گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی بصر کی صفت نکال دے تو اللہ کو اندھا ماننا لازم آئے گا۔ اللہ کی ایک صفت سننا، اللہ کی ذات سے صفت سماع کو نکال دے تو اللہ تعالیٰ کا بہرا ہونا لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بہرا ہونے، اندھا ہونے سے پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مل صاحب، ہم بھی تو دیکھتے ہیں، ہم بھی تو سنتے ہیں، ہم بھی تو بات کرتے ہیں، ہم بھی تو کلام کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی طاقت و قدرت ہے، پھر یہ صفات ہمارے پاس بھی ہے، اللہ کے پاس بھی ہے، کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، تمام صفات اپنی بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الوہیت، صفت خدائی ہے، وہ کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خدا نہیں بناتا، باقی ہر قدرت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کے مرتبے کے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے۔ مجھے دیکھنے کی طاقت ہے، آپ کو بھی دیکھنے کی طاقت ہے، کسی اور کو بھی دیکھنے کی طاقت ہے۔ دیکھنے کی طاقت میں فرق ہے۔ اسی طرح سننے کے ہر ایک طاقت میں فرق ہے۔ کسی کا سننا اتنا کم ہوتا ہے کہ کان کے پاس جا کر کہنا پڑتا ہے، کسی کا سننا اتنا ہوتا ہے کہ وہاں کی آواز بھی سن لیتا ہے، کسی کا سننا ایسا ہے کہ 1 کلومیٹر دور کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ دیکھنے کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بندوں کو عطا کر دی ہے، ان کے طاقت کے اعتبار سے اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ قرآن کریم میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے سننے کی اور دیکھنے کی طاقت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر نکلے، ابھی 3 میل کے فاصلے پر تھے، چونٹیوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی۔ ان چونٹیوں کی جماعت میں سے ان کی جو سردار چونٹی تھی، اس نے کہا کہ یا ایھا النمر ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چونٹیوں کی جماعت، جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان کا علیہ السلام لشکر آ رہا ہے، بے علمی میں وہ ہمیں کچل نہ دے، کنل نہ دے۔ 3 میل کے فاصلے سے اس چونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام سن لیے، اور سنے بھی نہیں، سن کر فتبسم ضاحکا، مسکرا دیے تیزی کے ساتھ۔ لوگوں نے پوچھا کہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 میل کے فاصلے پر چونٹیوں کی سردارنی نے اپنی چونٹیوں سے کہا، ان کے ماتحتوں سے، کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی ہے۔ اب بتائیے، کیا چونٹی کی بولی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں؟ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ چونٹی کو اٹھا کر کان میں ڈال لیجیے، کان میں ڈالنے کے بعد بھی اس کی حرکت کو تو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بات کو سن نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو جو طاقت دیتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اسی طرح دیکھنے کا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی الہی دیکھی، اب فرماتے ہیں کہ 70 میل کے فاصلے پر تاریک اندھیری رات میں، اندھیرے تاریک پہاڑ پر کالی چونٹی کے چلنے کو میں دیکھتا بھی ہوں، اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت بصارت ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب آئیے ذرا صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ممبر نبوی پر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے آپ کی خلافت کے دور میں۔ اچانک خطبے کو روک دیا، روک کر کہا کہ یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، 3 بار فرمایا۔ خطبہ مکمل ہوا، نماز ہو گئی۔ اب لوگوں میں جرأت نہ ہوئی کہ امیر المومنین سے پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے، ساریہ کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ ساریہ صحابی رسول ہیں۔ اس وقت 1500 میل کے فاصلے پر نہابن ایک شہر ہے، وہاں پر دشمنوں سے مقابلہ آرائی ہو رہی تھی، دشمن سے لڑنے کے لیے میدان میں نکلے تھے۔ ان کے پیچھے پہاڑ تھا، پیچھے کے اس جانب سے دشمن کا ایک لشکر آ رہا تھا جو دھوکے میں ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔
1500 میل کے فاصلے پر دشمن کے لشکر کو مدینے کی سرزمین پر منبر رسول پر بیٹھ کر عمر بن خطاب نے دیکھا، ان کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کے غلاموں کی قوت بصارت کا یہ عالم ہے تو نبی کی بصارت کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ رب العزت ہر ایک کو طاقت و قوت دیتا ہے، لیکن اس کے حساب سے دیتا ہے۔ ہمارے آپ کی بھی دیکھنے کی کوئی چیز آڑ آ جائے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، کوئی چیز سامنے آ جائے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھر واپس چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بلقیس میرے پاس آنے کے لیے نکل گئی ہے۔ بلقیس کا تخت جو کہ 40 گز اونچا ہے، 40 گز چوڑا ہے، کئی وزنی ہے، تقریباً یہاں سے 300 یا 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یا کئی اور فاصلے پر ہے۔ اس تخت کو میرے پاس کون جلدی لے کر آئے گا؟ جلدی فوراً چاہتا ہوں۔ تو ایک موٹا قوی ہیکل جن کھڑے ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سورہ نمل آپ پڑھیے، مکمل سورہ نمل میں پوری داستان موجود ہے۔ ایک جن اٹھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی مجلس، آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو آپ کے پاس لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ کی محفل ظہر کے بعد لگتی تھی، نماز عصر تک آپ کی محفل چلتی تھی، فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بہت دیر ہے اور جلدی مجھے چاہیے۔ اور کون ہے جو جلدی لے کر آئے؟ تو آپ کے ایک صحابی، آپ کے ایک شاگرد اٹھ گئے، ان کا نام تھا آصف بن برقیہ۔ کیا نام تھا؟ آصف بن برقیہ۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضور میں لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ بس آپ آنکھ بند کر کے کھولیے، ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اتنی جلدی لاؤ گے؟ ہاں اتنی جلدی لاؤں گا۔ بس آنکھ بند کر کے کھولے، ملکہ بلقیس کا تخت وہ کئی میلوں کے فاصلے سے آنکھ بند کر کے کھولے تک موجود ہو گیا۔ یہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ادنا صحابی کی تھی۔ اب ذرا ہمارے نبی کی امت کی جانب آئیے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اولیاء کو کیا طاقت دی ہے۔ غوث اعظم کی طاقت پر انکار کرتے ہیں، غوث اعظم سے اسے کیسے معاملہ ہوا؟ جبکہ تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے بھی بڑھ کر ہمارے نبی کی طاقت ہے، سلیمان علیہ السلام کی قوت اور حکومت سے بڑھ کر ہمارے نبی کی قوت ہے۔ اس میں کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے۔ جتنے اسلام کے ماننے والے فرقے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، سب مانتے ہیں۔ تو امام الانبیاء تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کی طاقت و سماعت بصارت قوت بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے امتی کا یہ عالم ہے، تو ہمارے نبی کے ولی کے، آپ کی امت کے ولی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ اب کرامات پر جو اعتراض کرتے ہیں، تو میں ابھی گفتگو کی ابتدائی دور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ علم ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی ہے، تو پھر اللہ بھی علیم ہوا، ہم بھی علیم ہوئے، تو کیا مشرک ہو گئے؟ اللہ کو بھی دیکھنے کی طاقت ہے، ہمیں بھی دیکھنے کی طاقت ہے، کیا یہ معاملہ شرک ہے؟ اب آپ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، کسی نے نہیں دیا ہے، اس کو کسی نے دیکھنے کی طاقت نہیں دی ہے۔ وہ واجب الوجود اپنے آپ سے، اپنی ذات سے ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہمیں سننے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہمیں علم کی طاقت اللہ نے دی ہے، ہمیں بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ تو اب دونوں میں فرق ہو گیا۔ اللہ کے جو صفات ہیں وہ ذاتی ہے، کسی کے دیے ہوئے نہیں ہے۔ بندوں کے جو کمالات ہیں وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو اب موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو مثال کے طور پر یا رسول اللہ کہے، اے اللہ کے رسول، یا اب ہمارے بعض احباب میں غلط فہمی ہے کہ یا کا لفظ صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کو یا نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہو، قریب ہو یا کچھ اور ہو، یا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہم سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کر سونے والے، یا ایھا المدثر، اے شال اوڑھ کر سونے والے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہا ہے۔
پھر شرک کیا ہوا ہے؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، تو کوئی ہے تو بتائیے۔ نہیں، پھر اب سوال ہوا کہ نہیں، اگر قریب ہیں تو کہہ سکتے ہیں، دور ہے تو نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی قریبی انسان کو یا کہہ لیں تو شرک نہیں ہے، دور والے کو اگر یا کہیں تو وہ شرک ہے۔ عائش، آپ پھر انتہائی درجے کی ذلت اور کم علمی کا شکار ہیں۔ شرک شرک ہوتا ہے، چاہے قریب کا معاملہ ہو تو بھی شرک ہے، دور کا معاملہ ہو تو بھی شرک ہے۔ یہ تعریف تم نے کہاں سے لائی کہ قریب کے انسان کو کہنا شرک نہیں ہے، دور کے انسان کو کہنا شرک ہے؟ اچھا، سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا جائز ہے، اگر وہ مر گئے ہیں تو جماعت نماز پڑھنا ناجائز، یہی بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہم یہ بولنا، پھر کیا تعریف کیا کر رہے ہیں آپ، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ قریب والے کو اگر کہیں تو شرک نہیں ہے، دور والے کو اگر کہیں تو شرک ہے۔ اچھا، دور والے کو نہیں کہنا چاہیے، ہم آپ کو بخاری شریف، نسائی، ترمذی سے بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی رسول حاضر ہوئے۔ وہاں پر ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان بن حنیف بیٹھے ہوئے تھے۔ نابینا صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، میرے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے، مجھے روشنی آنکھوں میں دے دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں صبر کروں گا لیکن میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، تم 2 رکعت نماز ادا کر کے وہ دعا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارا مدعا پیش کر دے گا۔ اب وہ نابینا صحابی رسول گھر کو آئے، اللہ کے حبیب نے دعا سکھائی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ بک من نبیک محمد یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک۔ اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ ایک جملہ ہے، پھر اس کے بعد یا محمد، اے محمد۔ وہ صحابی رسول گھر جا کر دعا کر رہے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر نہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں، گھر جا کر حضور نے فرمایا کہ گھر جا کر وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو، اللہ میں تیری بارگاہ میں میرے نبی کو وسیلہ بناتا ہوں۔ اس کے بعد کہو یا محمد، یا محمد، اے محمد، میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، اور یا رسول اللہ آپ دعا کی قبولیت فرمائیے اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیے، دعا کیجیے۔ انہوں نے دعا کی، فوراً دربار نبوی میں حاضر ہوئے، ان کی آنکھیں آ گئی، وہ دعا جا کر کی آنکھیں آ گئی۔ تو صحابہ کرام کا زمانے کا واقعہ، اب یہ واقعہ پیش کریں گے۔ امام ترمذی نے بھی واقعے کو نقل کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی، امام نسائی میں صحاح ستہ کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں، 3 کتابوں میں ہیں، اور ہندوستان میں جو حدیث کا علم لائے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بعض لوگ آسانی کے ساتھ حدیث ضعیف کا پڑھ یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں، تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ میں نے 3 کتابوں کے نام بتائی، بہت ساری کتابوں کے، ان کے بزرگوں نے بھی یہ کتاب میں یہ واقعے کو لکھا ہے۔ اب ہم سے سوال ہوتا ہے کہ قریب یا رسول اللہ یا محمد کہنا ناجائز ہے، تو صحابی رسول جو نابینا تھے اپنے گھر میں گئے، آپ بتائیے وہاں پر رسول اللہ موجود ہیں، پھر بھی خیال ہوگا نہیں رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ۔ اچھا ٹھیک ہے، زمانے کا واقعہ، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے کہ صحابی رسول بقید حیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا، فاروق اعظم کا بھی وصال ہو گیا، صدیق اکبر کے 2 سال، فاروق اعظم کے 10 سال، تقریباً 12 سال رسول اللہ کی دنیا سے جا کر ہو گئے۔ عثمان بن عفان کا دور خلافت آیا، تو حضرت عثمان بن حنیف جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ واقعے کو بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دوست اگر کہنے لگے بھائی میرا ایک معاملہ ہے، میں امیر المؤمنین عثمان بن عفان کے پاس جاتا ہوں لیکن میری طرف توجہ نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے نہیں ہیں، میرے معاملے میں ذرا آپ میری مدد فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آئیے میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، رسول اللہ سے میں نے اس عمل کو سنا ہے، پھر وہی دعا سکھائی، گھر کو جائیے 2 رکعت نماز ادا کیجیے، یہ دعا کیجیے، آپ کا مدعا مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل انہوں نے کیا۔ اس کے بعد دوسرے دن عثمان بن عفان کے گھر گئے، آواز دی تو ان کا خادم آ کر ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گیا، امیر المؤمنین کے پاس گیا۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ یہ حاجت ہے، حاجت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ بھائی تمہاری اگر کوئی حاجت ہو تو تمہیں اختیار ہے، اجازت ہے کہ جب چاہے میرے پاس آ سکتی ہو، اپنی حاجت مکمل کر سکتی ہو۔
وہ خوش ہو گئے. حضرت عثمان بن حنیف آ کر کہنے لگے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری سفارش کر دی, میرے المؤمنین کے پاس میرا کام بن گیا. انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہارے متعلق امیر المؤمنین کو ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے. پھر معاملہ کیسے بنا؟ اس دعا کی وجہ سے بنا جس دعا کو تم نے کیا ہے. اس صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ رسول پاک کے زمانے میں بھی, قریب میں بھی, سامنے میں بھی آپ کے وصال کے بعد یا محمد کہا کرتے تھے. یہ کہنا شرک نہیں تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یا محمد کہنا شرک کیوں ہے؟ تو انہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ یا کے ذریعے سے اللہ کو بلانا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بلانا چاہیے. اب غلط فہمی دور ہو گئی. اب پھر یہ کہیں گے کہ زندوں کو بلانا چاہیے, غیر زندوں کو نہیں بلانا چاہیے. گفتگو طویل ہو رہی ہے, ہم اس گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ کوئی قبر پر جا کر اگر سجدہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے, کیا وہ مشرک ہے؟ اسی طرح اگر کوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہے تو کیا وہ مشرک ہے؟ اسی طرح اگر کوئی یا علی مدد کہے تو کیا وہ مشرک ہے؟ اے علی میری مدد فرمائیے, اے غوث اعظم میری مدد فرمائیے, یہ کہنا کیا شرک ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اس موقع پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیں, فہم صحیح عطا فرمائیں, عقیدہ صحیح عطا فرما, اور ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.